سب کی رائے لی، سب کا ایک ہی جملہ تھا، ایک ہی جواب تھا، یا رسول اللہ ہم لڑیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا ان کے پاس طاقت ہے۔ عرض کی آقا ہمارے پاس ایمان ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ان کے پاس مال و دولت ہے۔ عرض کی آقا ہمارے پاس یقین محکم ہے اور ان کے پاس بڑے بڑے سردار ہیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے پاس ہمارا خدا ہے، ہمارا اللہ ہے۔ یہ جب بات مکمل ہوئی میرے نبی نے فرمایا بہت سوال، آقا کیوں؟ فرمایا جبریل آیا ہے، جبریل کہتا ہے اللہ نے پیارے حبیب تیرے صحابہ سے فتح نصرت کا وعدہ فرما دیا ہے۔ پیارے حبیب اپنے صحابہ کو لے کے نکلو بدر میں اللہ وعدہ کرتا ہوں تمہیں فتح نصرت ملے گی، نکلنا شرط ہے۔ ہم بیٹھے بٹھائے کہتے ہیں اللہ ابابیل کو بھیج دے یہودی مر جائے۔ ارے ابابیل کو 1.5 ارب مسلمان ہے، پھر ابابیل کی مدد مانگتے ہو؟ 313 پہلے کھڑے ہوئے، پہلے نکلے، پہلے کہا ہم لٹیں گے، ہم پیٹیں گے، مریں گے، گردنیں کٹا دیں گے، نئی عزتیں چاہیے، نئی دولت چاہیے، ہم اسلام کے لیے ہم ہر قیمت پر ٹکرا جائیں گے۔ وہ 1000 چھوڑ کے 1,00,000 ہو جائے، وہ پوری دنیا اکٹھی ہو کے آ جائے، جب تک ہمارے جسم میں خون ہے ہم لڑیں گے۔ ارے وہ 313 نے جب یہ عہد کر لیا، یہ ارادہ کر لیا، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا میرے اللہ نے مجھے جو صحابہ دیے وہ ساری کائنات سے افضل دیے، سب سے بہتر دلوں والے دیے۔ جب عہد کر لیا تو پھر اللہ نے بھی فرمایا پیارے حبیب اب تیرے سیٹان سار مخلص لڑنے میں اب میں ان کی مدد کر کے رہوں گا۔ یہاں تو حضرت یہ کہا گیا کہ آپ کے کرکٹ میچ کے دوران تو فلسطین کا پرچم نہیں لہرائے گا، اور ہم کہتے ہیں جی مدد کی کہاں سے ہوگی؟ جی ہم کہتے ہیں جی 69 کشمیریوں کی کوئی مدد کرے کون کرے گا؟ جی آسمان سے فرشتے اترے، بھائی فرشتے اس وقت اتریں گے پہلے تم تو خون دھونا، تم تو مال دھونا، تم جو دعویٰ کرتے ہو ہم دنیا میں 1.5 ارب بستے ہیں، وہ 313 نکلے۔ میرا نبی جب لے کے نکلا میدان بدر میں جب پہنچا، میرے پیغمبر علیہ السلام نے مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم اور حضرت ابو عبیدہ بن حارث کو بھیجا، جا کے جائزہ لے کیا کفار کے لشکر کا، مشرکین کے لشکر کا۔ حضرت مولا کائنات گئے، 2 آدمیوں کو لے کے آئے جو مشرکین کے جاسوس تھے، ان کے جاسوس تھے، میدان کا جائزہ لیتے تھے۔ میرے پیغمبر کی بارگاہ میں لے کے آئے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب لائے، میرے پیغمبر نے ان سے فرمایا کہ بتا ان کے تعداد کتنی ہے، چونکہ وہ بھی بچے تھے، لڑکپن میں تھے، انہوں نے کہا ہمیں تعداد کا اندازہ نہیں ہے، کہ وہ کھاتے کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا، عرض کرتے یا رسول اللہ وہ ایک دن 900 ایک دن 9 اونٹ ذبح کرتے ہیں، دوسرے دن 10 اونٹ۔ میرے نبی نے فرمایا میرے پیغمبر کی نظر بصیرت پہ قربان جاؤ، میرے نبی نے فرمایا وہ 900 سے 1000 کے درمیان میں ہے۔ واپس پلٹے، پھر میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ تمہیں خوشخبری ہو، اللہ نے بدر کا نقشہ میرے سامنے رکھ دیا ہے، میں بتا سکتا ہوں کل کون کو قتل ہوگا اور بالآخر فتح اللہ ہمیں عطا کرے گا، اللہ فتح ہمیں عطا کرے گا۔ اور پھر وہ ہوا کہ آقا علیہ السلام اکیلے نکلے بدر کے میدان میں، میدان کا جائزہ لیا۔ یہ حاکم سلطنت شیشے کے گھر میں بیٹھ کے کہ ہم لڑیں گے ایسے نہیں ہوتا، میرا پیغمبر اکیلا نکلا، ہمیں خود دیکھ کے آؤں گا میدان جنگ۔ آقا علیہ السلام نے سارا میدان دیکھا، جنگی بنیادوں پر اس کا جائزہ لیا کہ جب جنگ ہوگی ہم نے کیا کرنا ہے۔ وہاں میرے نبی علیہ السلام نے ایک چھڑی سے نشان لگائے، فرمایا کل جنگ ہوگی، یہاں ابو جہل مر جائے گا، یا ابو لہب مرے گا، یا فلاں سردار مرے گا، فلاں سردار مرے گا۔ صحابہ نے جب جنگ ختم ہو گئی، خدا کی قسم میرے نبی نے جہاں جہاں لائٹ
میں لگائی وہیں پہ قتل ہوا۔ ابھی کہتے نبی کو پتا کوئی نہیں کل کیا ہوگا، نبی دے کچھ نہیں سکتا اور نبی کر کچھ نہیں سکتا، ان بحثوں میں الجھے ہیں۔ اگر نبی کو پتہ ہی کچھ نہیں تو ایک دن پہلے صحابہ کو جنگ سے جیتنے کی خوشخبری کیسے سنا دی، کیسے بتا دیا کل اتنے مر جائیں گے اتنے بچے ہوئے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک عریشہ تیار کیا گیا، یہ ایک چبوترا، اوپر ایک سائبان، تاکہ آقا علیہ السلام یہاں تشریف فرما ہو، اور آنے والے کو پتا ہو یہ 313 کا لیڈر ہے، یہ مسلمانوں کا نبی ہے، یہ پیغمبر اعظم ہے، سب کچھ بات کا علم ہو۔ پہرا کون دے گا؟ اور میں جو سب سے دلیر ہے وہ پیغمبر علیہ السلام کی پہرے داری کرے گا۔ جناب سیدنا صدیق اکبر نے تلوار پکڑی اور پہرے داری کی پیغمبر علیہ السلام کی بدر کے دن میں، اور آقا کریم علیہ السلام نے دعا کی، اللہ یہ 313 یہ مٹھی بھر تیری بارگاہ میں لے آیا ہوں، میرے مالک ان کی مدد کرنا، ان کے دلوں کو تسکین دینا، اللہ ان کے دلوں کو اطمینان بخش دینا، اللہ ان کے دلوں کو ایمان سے بھر دینا۔ میرا نبی دعا کرتا ہے، رات کو بارش برسی اور قرآن نے اس بارش کا بھی ذکر کیا، فرمایا پیارے حبیب یہ جو میں نے بارش برسائی ہے اس کو بارش نہ سمجھنا، میرے تیرے پیارے صحابہ کے دلوں میں سکون نازل کیا ہے، میں نے تیرے غلاموں کے دلوں میں سکون نازل کر دیا ہے، یہ بارش میں تیرے پیارے صحابہ کے دلوں کو مطمئن کر دیا ہے، اطمینان دے دیا ہے۔ کیونکہ بدر کے کنویں پر قبضہ کفار نے کیا، مشرکین نے کیا، جب بارش برسی وہ چھوٹے چھوٹے تالاب بنے جو بعد میں صحابہ کے کام آئے، جانوروں کو پانی پلایا گیا، خود پانی پیا گیا، مشکیزیں بھر کے رکھے۔ جب صبح ہوئی میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ اس بارش کو آؤ نہ سمجھنا، یہ بارش اللہ کی فتح کی نوید، اللہ کی نصرت کی نوید، اللہ کی خوشخبری اور بشارت لے کر آئی ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے ہاتھ بلند کیے، دعا کی، سیدنا صدیق اکبر پاک کے پاس کھڑا تھا، آقا علیہ السلام کے کندھوں پر چادر تھی، حضور نے اتنے ہاتھ بلند کیے کہ چادر مبارک گر گئی اور آقا علیہ السلام کی مبارک داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ ایک جملہ، میرے اللہ یہ تیرے بندگان خدا آئے ہیں، میرے اللہ تو ان کی مدد کر دینا، اللہ یہ تیرے دین کے لیے آئے ہیں، ان کی مدد کرنا، اے میرے مالک کے بہنیان یہ سب کچھ لے کے آ گئے ہیں، ان کے پاس زیادہ تلواریں نہیں ہیں، زیادہ تیر نہیں ہے، زیادہ سامان نہیں ہے، پہننے کے لیے پورے کپڑے بھی نہیں ہیں، کھانے کے لیے پورا رزق بھی نہیں ہے، مگر اللہ یہ جان لے کر آئے ہیں، میرے کہنے پر آئے ہیں، میرے ساتھ آئے ہیں، تیرے دین کی بقا کے لیے آئے ہیں، اللہ ان کی عزت رکھنا، ان کو کامیابی دے دینا، اللہ اگر یہ ناکام ہو گئے تو دنیا والے کیا کہیں گے کہ مسلمانوں کا خدا کہاں ہے، اللہ یہ مٹ گئے تیرا دین مٹ جائے گا، اللہ یہ سارے مر گئے تیرا نام لینے والوں کوئی نہ اٹھے گا۔ میرے نبی روئے جاتے ہیں، پاک صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نے جب وعدہ کیا ہے اللہ آپ کو فتح دے گا، پھر اس کثرت سے دعا کیوں؟ میرے نبی نے فرمایا میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں، میں عاجزی کرنا چاہتا ہوں، انکساری کرنا چاہتا ہوں، اے اللہ اگر تو فتح عطا کر دے گا یہ بھی تیرا فضل ہوگا، اللہ تو مدد کرے گا یہ تیرا احسان ہوگا۔ پھر بدر کے میدان میں 313 کے وہ جمعیت 1000 سے زیادہ کے لشکر پر ہر لحاظ سے غالب آئی، وجود کے اعتبار سے، ہتھیاروں کے اعتبار سے، لڑنے کے اعتبار سے۔ پھر غلبے کا یہ عالم تھا کہ بڑے بڑے مکے کے سردار بدر سے بھاگ گئے اور بھاگنے میں افیت جانی، ان کے بڑے سردار قتل ہوئے اور یہ کہتے ہوئے گئے ورنہ خدا کی قسم آج محمد کے غلام جیت گئے ہیں، آج رسول اللہ کے وفادار جیت گئے ہیں، آج پیغمبر علیہ السلام کے جانثار جیت گئے ہیں۔ یہ وہی بات تھی
کہ جب میرا نبی حدیبیہ کے مقام پر بیٹھا تھا، حدیبیہ کے مقام پر آقا اسلام تشریف فرما تھے، عمر بن سعد مکے کی طرف سے آیا تھا، قاصد بن کے آیا تھا، نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، اے اللہ کے نبی، اے محمد بن عبداللہ، تو علم مان کرتا ہے یہ ہم سے لڑیں گے؟ کوئی روم سے ہے، کوئی فارس سے ہے، کوئی حبشہ سے ہے، جن کا قبیلہ ایک نہیں، نسل ایک نہیں، وجود ایک نہیں، رنگ ایک نہیں، ذہن ایک نہیں، ان میں توقع کر کے تو ہم سے ٹکرائے گا، اہل مکہ سے ٹکرائے گا؟ ان پہ بھروسہ کرتا ہے؟ میں قربان جاؤں، پاک عمر میرے نبی کے سر اقدس پہ کھڑے تھے، تلوار کو دستہ اس کے ہاتھ پہ مارا، اس نے کہا پاگل ہٹ جا، تیرا لحاظ اس لیے کیا ہے کہ رسول اللہ تشریف فرما ہے، ہم نے رسول کا کلمہ پڑھا ہے، جب لڑنے کی باری آئے گی رشتہ داریاں نہیں دیکھیں گے، جب لڑنے کی باری آئے گی برادری نہیں دیکھیں گے، جائیدادیں نہیں دیکھیں گے، ہم اپنا مان، جان، عزت، آبرو، ہر چیز محمد کے قدموں پہ قربان کر دیں گے۔ پھر بدر میں صحابہ نے کی نہیں، 14 کے قریب صحابہ شہید ہوئے، 70 سے زیادہ کافر مارے گئے، 70 سے زیادہ، اس سے زیادہ قیدی ہو کے آئی ہیں۔ جب قیدی ہو کے آئے، یہ سلطنت، بعض دفعہ کچھ لوگ جذباتی ہوتے ہیں، میں نے کہا میرے نبی نے سارے کام کر کے بتائے ہیں کہ علم سلطنت کیا تھا۔ جب قیدی بن کے آئے، آقا اسلام نے فرمایا، مشاورت کی گئی کہ ان قیدیوں سے کیا سلوک کیا جائے، کیا سلوک کیا جائے۔ یہ تھا اسلام کی ابتدائی حکمت۔ نبی علیہ السلام نے جناب صدیق اکبر کے پاس اپنا ایک قاصد بھیجا، جاؤ صدیق اکبر سے پوچھو ان قیدیوں کا کیا کرنا ہے، قرابت داری بھی ہے، رشتہ داری بھی ہے۔ حضرت عمر پاک کے پاس بھیجا، عمر پاک غضبناک ہوئے، عرض کرتے یا رسول اللہ، یہ اللہ کے بھی دشمن ہے، اللہ کے رسول کے بھی دشمن ہے، اسلام کے بھی دشمن ہے، ان کو کاٹ دیا جائے۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں، ان سے ایسا نہیں کریں گے ہم۔ آقا کیوں؟ فرمایا ابھی وقت نہیں آیا، ابھی یہ وقت نہیں آیا۔ سیدنا صدیق اکبر کی رائے کیا تھی؟ ہر صحابی نے اپنی رائے دی۔ یہ تھا ملک کا حکمران، بحیثیت مدینے کے حکمران کے پیغمبر علیہ السلام نے سارے صحابہ کو جمع کیا، فرمایا سارے کھل کے رائے دو، کیا کہتے ہیں قیدیوں کے بارے میں جو قیدی ہو کے آئے ہیں، کیا سلوک کرے ہم ان کے ساتھ؟ ہر کسی نے اپنی رائے دی، ہر کسی نے اپنی رائے دی۔ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر تیری کیا رائے ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میری رائے یہ ہے ان سے جزیہ لے کے چھوڑ دیا جائے۔ میرے نبی نے فرمایا حکمت کیا ہے؟ آقا اگر قتل کریں گے تو پیچھے والے مزید انتقام میں بھٹکیں گے، وہ جلدی جنگ مسلط کریں گے، اور ان کو بالکل ویسے چھوڑ دیں گے تو یہ سمجھیں گے ہم بڑے، ان میں تکبر آئے گا، ہم سے ڈرتے تھے چھوڑ دیا۔ کہیں سے جزیہ لو، جزیہ سے مسلمان طاقتور ہو جائیں گے، ہمیں مال ملے گا، اور یہ ان کی بھی تکبر اور غرور ٹوٹ جائے گا، یہ بھی نہیں یہ نہیں کہیں گے ہم نے کچھ نہ لیا نہ دیا، ہم چھوٹ کے آ گئے۔ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر جو رائے تو نے دی ہے اللہ نے اس کو قبول کیا ہے۔ اور پھر آقا اسلام نے ان سے جزیہ لے کر چھوڑا، جزیہ لے کر، جزیہ لیا گیا، ان سے مال لیا گیا، مال کے بدلے ان کو چھوڑا گیا۔ اتنا مال دو، جاؤ اور قیدیوں سے سلوک کیسے کرتے میرے پیغمبر سے سیکھو۔ آقا اسلام نے قیدی صحابہ کے حوالے کیے اور تلقین کی، فرمایا ان پہ زیادہ تشدد نہیں کرنا، ان کی خدمت کرنی ہے، کھانا دینا ہے، رسیوں سے زیادہ باندھ نہیں دینا، سختی سے نہیں باندھنا، ان کو کسی قسم کا دام و تشیع نہیں دینا۔ یہ قیدی ضرور ہے مگر انسان تو ہے، انسان ہے۔ یہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا
بطور ایک عالمی لیڈر ہونے کے ناطے کہ آپ نے بتایا کہ عالمی انسانیت کے عظیم لیڈر کیسے کام کرتے ہیں. اور پھر جنگ بدر نے ہمیں سبق کیا دیا ہے؟ جنگ بدر نے ایک سبق دیا ہے کہ جب مسلمانوں کے اندر یقین محکم آ جائے، طاقت ایمان آ جائے، تو پھر وہ بے نیاز ہو جاتے ہیں لشکر کے فر سے، وہ بے نیاز ہوتے ہیں سامان سے، مال سے، ہتھیاروں سے، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہوتے ہیں. جب ان کے اندر ایمان اور یقین کی قوت بھر جاتی ہے کہ ہم مریں گے تو شہید ہوں گے، بچیں گے تو غازی ہوں گے، ہماری موت انسانیت کی بقا ہوگی، مسلمانوں کی بقا ہوگی، ہمارا مرنا اور جینا ایک جیسا ہے. یاد رکھو واحد ایک شہادت کی موت ہے جو مسلمان اور مومن کے نزدیک زندگی اور موت کو ایک جیسا کر دیتی ہے.